يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق عزت تکریم سامعین مکرم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ ذوالجلال نے علم کی جو روشنی دنیا میں انسان کو عطا فرمائی قرآن کی شکل میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی شکل میں، یہ علم کی روشنی قرب قیامت اٹھا لی جائے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ سینوں سے سلب کر لی جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نشانی یہ ہوگی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک کر کے عالم ربانی، علم رکھنے والے اور علم کے سمندر، علم کی روشنی کو دنیا میں پھیلانے والے علماء کو اللہ ذوالجلال اپنے پاس بلا لے. ایک تو یہ قیامت ہے، قیامت کی نشانی ہے کہ علماء ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. یہ بھی اس شخص کے لیے قیامت سے کم نہیں کہ آنکھوں کے سامنے اٹھتے ہوئے جنازے ہوں. اللہ ذوالجلال کی جانب سے اتنی بڑی آزمائش اور اتنا بڑا امتحان ہو، لیکن پھر بھی اس بندے کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا نہ ہو، یہ رب کی جانب لوٹنے کی فکر نہ کرتا ہو، یہ آخرت کی تیاری نہ کرتا ہو. سچ کہا اللہ ذوالجلال نے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. یہ پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، رب کی ہیبت سے گرتے بھی ہیں. یہی پہاڑ ہیں جن سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن یہ انسان ہے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کا ضمیر سے جھنجھوڑتا نہیں ہے. ہوش کے داخل لو وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تمہاری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں دنیا سے چھپا سکتے ہو، رب تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے اور سینے میں اٹھنے والے جذبات کو بھی جانتا ہے. اللہ ذوالجلال ہمیں زندگی کے زاویے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کسی بھی انسان کی دانائی کی بات ہے، بصیرت کی بات ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. آخرت کی زندگی کی فکر کرنا، اس کی تیاری کرنا، یہ بصیرت اور دانائی کی علامت. ایک مومن
زندگی کو دیکھا جائے، کیسے وہ آخرت کی فکر میں لگتا ہے یا دنیا کو بھی دیکھتا ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے، اس کی خوشی بھی اس کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اس کا دکھ بھی اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ خوش ہوتا ہے، الحمدللہ بولتا ہے، پھر بھی وہ نماز پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون بولتا ہے، صبر کرتا ہے، خوشی میں بھی وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، غمی میں بھی وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے رب کی جانب لوٹانا چاہیے اور زندگی میں ان کاموں کو ایک ایک کر کے چھوڑ دینا چاہیے جو رب سے دور لے جانے والے ہیں، جو اللہ کی ناراضی کا سبب بننے والے ہیں، اور ایک ایک کر کے جلدی سے ان کاموں کو اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے قریب لانے والے ہیں۔ مختلف کاموں میں سے جو کام ایک مسلمان کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہمیں نماز کی خوبصورتی پہ حد سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ نماز جتنی بھی رکعتیں ہیں، آپ 4 فرض پڑھتے ہو، 2 فرض پڑھتے ہو، 6 رکعتیں پڑھتے ہو، 8 رکعتیں پڑھتے ہو، جتنی بھی پڑھو ان کی خوبصورتی پہ توجہ دو، تعداد پہ توجہ نہ دو اتنی زیادہ پڑھنی ہے، تھوڑی پڑھ لے لیکن انہیں اتنے اہتمام سے پڑھیں۔ کیسے اہتمام؟ اللہ اکبر، اگر خیال ہوگا کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، آپ سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں، ہر رکعت میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں، ابھی یہ شخص اپنی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت پڑھی ہے، اللہ ذوالجلال جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ آپ کوئی بڑے سے بڑا کسی کے متعلق جملہ بولتا ہے نا، یہ میں اور آپ ہیں جو بتاتے ہوئے بھی فخر محسوس کرتے ہیں فلاں شخصیت نے میرے بارے میں یہ جملہ کہا۔ اللہ ذوالجلال اس کی باتوں کا جواب دے رہے ہو اور فرشتوں کو گواہ بنا کے جواب دے رہے ہو۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو یہ پڑھتا چلا جاتا ہے اللہ ذوالجلال جواب دیتے چلے جاتے۔ اگر میں اور آپ یہ بات دل میں بٹھا لیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نماز جب بھی پڑھو تو آپ کو لگے کہ یہ الوداعی نماز ہے، ممکن ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، ایسی خوبصورتی کے ساتھ جب آپ نماز پڑھتے ہو، زیادہ تعداد کی بات کی 2 رکعتیں، صرف 2 رکعتیں اگر آپ پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، وضو اچھا کیا ہے، 2 رکعتوں سے پہلے طبیعت بنائی ہے، ذہن بنایا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہو، اپنے رب سے بات کرنے لگا ہو، ذہن بنا کے پوری توجہ کے ساتھ آپ 2 رکعتیں پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف یہ 2 رکعتیں پڑھی ہوئی الا وجبت له الجنہ، پڑھتا یہ 2 رکعتیں ہیں میرا رب جنت اس پہ واجب کر دیتا ہے۔ ہم جو بھی عمل کریں اس کی خوبصورتی پہ توجہ دیں، اس عمل کا تعلق اگر اللہ ذوالجلال کے ساتھ ہے، عبادت ہے، اس میں بھی خوبصورتی پہ توجہ ہونی چاہیے، اور اگر دنیا کے معاملات ہیں تو ادھر بھی اس کی خوبصورتی پہ توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ جس عبادت کا تعلق ہے اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ اس میں سنت کا رنگ چھلکنا چاہیے، اور جو دنیا کے معاملات ہیں اس میں خوبصورتی کیا ہے؟ ایک تو اتباع سنت ہونی چاہیے، دوسرا ادب و آداب ہونے چاہیے۔ زندگی میں جتنے ادب و آداب ہوتے ہیں اتنا وہ عمل خوبصورت
آخر پہ ادب و آداب ہی نکلتا ہے. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، ادب سکھلایا ہے، نہا کے آئے، غسل کر کے آئے، کپڑے اچھے پہن کے آئے، خوشبو لگا کے آئے، تیل لگا کے آئے. یہ اہتمام جتنے بھی شریعت نے سکھلائے ہیں ان کا مقصد ہے وہی ادب و آداب ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ کے قرآن کا ادب ہے، نبی کے فرمان کا ادب ہے، اللہ کے گھر کا ادب ہے، بڑے کا ادب ہے، استاد کا ادب ہے. یہ مختلف ادب و آداب ہے زندگی میں. اسی وجہ سے یہ جملہ کتنا مشہور ہوا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب جب زندگی میں آ جاتا ہے، ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک ٹہنی یوں آگے کو جھکی ہوئی ہے کہ کسی کو نقصان نہ ہو. آداب تھے زندگی میں، اس کو سائڈ پہ کیا. اس نے ٹہنی سائڈ پہ کی ہے، اللہ نے جنت کا مہمان بنا دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، پوچھا کہ یہ جنت میں اس سے خوشی سے اچھل کود رہا ہے، کون ہے یہ؟ کہا وہ آداب تھے زندگی میں، بس ایک ٹہنی سائڈ پہ کی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ ذوالجلال نے جنت کا مہمان بنا دیا. آپ جب مسجد میں آتے ہو، مسجد اللہ کا گھر ہے. زندگی کا کوئی بھی کونا ہو، ادب و آداب ہاتھ سے نہیں جانے چاہیے. جیسے آپ خطبہ سن رہے ہیں، خطبے میں سکھلایا آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے، ادھر ادھر بات نہ کریں. یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہو بھائی دھیان سے سنو، ادھر خیال کرو، نہیں. آپ کو اپنا اہتمام کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھیے. مسجد اللہ کا گھر ہے. جتنا ادب اللہ کا اونٹ اونٹ کے انسان کے دل میں بھرا ہوتا ہے نا، اتنا ہی اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. انتہائی قابل قدر میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ اپنے آپ کو رب کی جانب لوٹائیں، رب کی جانب لوٹائیں اور اس انداز سے لوٹائیں. آپ کا دل مطمئن ہو، ہاں میں لوٹ آیا ہوں اللہ کی جانب، میں نے عزم مصمم کر لیا ہے، میری زندگی میں اطاعت ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی. میری زندگی میں بندگی کی حقیقی تصویر ہوگی، اللہ کی بندگی کی عملی تفسیر ہوگی. اور یہ ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے. اپنے دن کے معمولات دیکھیں، رات کے معمولات دیکھیں، رات کے معمولات دیکھیں، تلاوت دیکھیں، ذکر دیکھیں، توبہ دیکھیں، استغفار دیکھیں، الحمدللہ کے کلمات دیکھیں، اذکار دیکھیں. جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط ہو سکتا ہے اتنا ہی کم ہے. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اپنے جانب لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کی عمر لمبی ہوتی ہے، عمل اس کا خوبصورت ہوتا ہے. یہ زندگی اللہ ذوالجلال کی جانب سے بہت بڑی امانت ہے. زندگی جو احتیاط شریعت نے سکھلائی ہے، ان احتیاطوں کو اپنانا یہ عقل مندی کی علامت ہے، اور ان سے صرف نظر کرنا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. حالات کے مطابق اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی طبیعت کو سنبھالیں، اور جہاں جسمانی طور پہ اپنا خیال کریں وہاں روحانی طور پہ رب کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اور اپنے دل میں اس بات کو جگہ دیں جو زندگی اللہ ذوالجلال نے دی ہے، رب کی امانت ہے. ہو
ہوگی بھی اتنی جتنی اللہ نے دی ہے. آپ اپنے طور پہ اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. اس کی خوبصورتی یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط اور خوبصورت ہو. تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اللہ ذوالجلال کے سامنے روڑے اور گڑگڑانے کے ساتھ. اور یہ بھی زندگی کی خوبصورتی ہے. آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے، بول احترام والے ہو، اکرام والے ہو، دعائیں لیں، دعائیں دیں اور ایسے زندگی گزاریں لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں. خود بھی دعائیں دیں، اوروں سے بھی دعائیں لینے والے بنے. اللہ ذوالجلال زندگی کی یہ خوبصورتی ہمیں عملی طور پہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب کے ساتھ تعلق بھی خوبصورت ہو اور دنیا میں رہتے ہوئے ارد گرد اپنے حلقہ احباب میں بھی مخلوق خداوندی کے ساتھ بھی تعلق خوبصورت ہو. جتنا اللہ کے ساتھ خوبصورت تعلق ہوتا ہے اتنی لذت ملتی ہے، اور جتنا مخلوق کے ساتھ تعلق خوبصورت ہوتا ہے جس میں احترام ہو، اکرام ہو، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہو، ایک دوسرے کے دعائیں کرنا ہو، دعائیں لینا، دعائیں دینا ہو، یہ سلسلہ بھی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے اور اللہ ذوالجلال کے دربار میں ذریعہ نجات بنتا ہے. الہ العالمین جتنے بھی پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو تنگحال ہے تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہے قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما. اسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما. الہ العالمین ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، مانگنے کے سلیقے ادب و آداب سے ہم ناآشنا ہیں. یا اللہ ہمیں پھر بھی تو اپنے فضل میں رکھ، اپنی نظر رحمت میں رکھ. اور یہ جو بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے یا اللہ اس میں ہمیں سرخرو فرما. تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تعلق باللہ کے ساتھ اور پکی اور سچی توبہ کے ساتھ الہ العالمین ہمیں اپنا بنا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اور جو مبارک لوگ یا اللہ ایک ایک کر کے تو نے اپنے پاس بلا لیے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اور ہمیں اپنے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما. قبر کی وحشت سے بچا، تنہائی سے بچا، تاریکی سے بچا، عذاب سے بچا اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنا. سبحان